بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں سود کا گناہ اور اس کا وبال، سود کی قسمیں اور سود کھانے والوں پر کس قسم کا عذاب ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں سود کھانے والوں کے بارے میں کس قسم کی وعیدیں آئی ہیں، یہ سب باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان قبطی بنا دے، یعنی شیطان لپٹ کر حیران اور مدہوش بنا دے اس کو۔ یہ سزا سود کھانے والے کے لیے ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع تو مثل سود کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے اس نے سودی معاملہ کیا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہو گیا، اور جو شخص دوبارہ سود کی طرف لوٹے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو سود، رشوت اور جوا، یہ تین چیزیں عام لوگوں کے حقوق کے لیے انتہائی مضر ہیں، انتہائی تکلیف دہ ہیں، جس کے نتیجے میں چند افراد پلتے ہیں، چند افراد بڑھتے ہیں اور پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے۔ ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی حلال نہیں ہوتے۔ جو سود دیتا ہے اس کا مال تو بڑھتا ہے، کبھی ایک کو سود پر ادھار دے رہا ہے، کبھی دوسرے کو دے رہا ہے، یہ تو مالدار ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے مفلس ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کفار مکہ سود کا معاملہ کرتے تھے، اور ان میں دو قسم کے قرضوں پر سود دیا جاتا تھا۔ ایک وہ قرضہ جو کسی شخص کی ضرورت کے لیے دیا جاتا ہے، مثلا کسی شخص کو اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی یا کوئی اور ضرورت پیش آئی تو اس نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھے 10,000 درہم دے دو، دینے والے نے اسے 10,000 درہم دے دیے اور کہا کہ آپ مجھے اتنی مدت کے بعد جب قرض واپس کریں گے تو اس پر میں 5,000 درہم منافع لوں گا، تو یہ نفع سودی معاملہ ہے۔ دوسرا قرض وہ ہے جو کسی کو تجارت کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر اس پر سود وصول کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے زمانے میں یہ سود تجارت میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ آج ہم اپنی معیشت کو دیکھیں کہ کیسے ہم سودی معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان نکارہ ہے، اسی طرح سود تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ شریعت میں تو سود منع ہے، چاہے ہمیں اس کے اندر کتنے ہی فائدے وقتی طور پر نظر آئیں، لیکن اس کا دنیاوی وبال بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحرم الربا کا لفظ جو فرمایا ہے، یہ ربا کیا چیز ہے؟ ربا کے لغت میں معنی زیادتی کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس کا معنی یہ ہے وہ قرض جس میں کسی میعاد کے لیے اس شرط پر قرضہ دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال سے زائد رقم ادا کرے گا۔ قرض دے کر اصل مال پر ایسی زیادتی وصول کرنا جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو، محض ادھار ہو اور اس کی مدت ہو۔ مثلا ایک آدمی کسی کو 1,00,000 روپے ادھار دے اور کہے کہ 1 مہینے بعد آپ مجھے 1,10,000 روپے واپس کرنا۔ اب 1,00,000 کے عوض 1,00,000 آ گیا، 10,000 روپے کس چیز کے عوض آ رہے ہیں؟ یہ 10,000 روپے سود اور ربا ہیں۔ عام طور پر ربا کا اردو میں ترجمہ سود کیا جاتا ہے، حالانکہ سود ربا کے محض ایک شاخ ہے۔ سود بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے، مگر ربا اس میں منحصر نہیں۔ اس آیت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ خرید و فروخت کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ادھار کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی سود میں داخل ہوتے ہیں۔ البتہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ ربا صرف اسی کو کہتے تھے جسے آج کل ہم سود کہتے ہیں، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ 6 چیزوں کی جب آپس میں خرید و فروخت ہوگی تو ان کے جواز کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 برابری ہونی چاہیے، کمی بیشی حرام ہے۔ نمبر 2 یہ ہے نقد فروخت کی جائیں، ایک طرف سے یا دونوں طرف سے ادھار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا وہ 6 چیزیں یہ ہیں: سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، چھہارے چھہارے کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، کمی بیشی نہ ہو، اور ہاتھ در ہاتھ یعنی نقد فروخت ہونا چاہیے۔ جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے سودی معاملہ کیا، اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 چیزیں جب آپس میں بیچی جائیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں۔ سن 8 ہجری میں جب سود کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سے کہیں منقول نہیں کہ ان کو ربا کی حقیقت سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہو، بلکہ جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اسی طرح ربا کی حرمت نازل ہوتے ہی انہوں نے سود کے تمام معاملات ترک کر دیے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تجارتی سود نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ جائز ہے، کیونکہ وہ فائدے کے لیے تو لیا جاتا ہے مگر اس میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی کمپنی یا فیکٹری کا مالک خود مالدار ہے اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بینک سے قرض لے رہا ہے تو اس میں کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جو سرمایہ دار بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تجارت کرتے ہیں اور وہ اس دولت کی وجہ سے پورے بازار پر قابض ہو جاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں نرخ بڑھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، یہ کمی بیشی بھی حرام ہے۔ سامعین مکرم، سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی عبرتناک سزائیں بیان فرمائی ہیں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی سود کھانے والوں کے متعلق بہت بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چند وعیدیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے جسے شیطان نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سود کھانے والوں کی مذمت اور ان کا انجام بیان کیا ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گا، یعنی قیامت کے دن اپنی قبروں سے وہ اس طرح حیران اور پریشان کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے لپیٹ لیا ہو، جس کی وجہ سے وہ پاگل اور مجنون ہو گیا ہو، اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے ہوں اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا، بلکہ اس طرح فرمایا جس کو شیطان نے پکڑ کر خبتی بنایا ہو، مجنون بنایا ہو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے وہ بعض اوقات بے حس ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف اور راحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ ایسے مجنون ہوں گے ان کو اپنی تکلیف اور عذاب کا پورا احساس ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایک جگہ خاموش کھڑا رہتا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی لغو حرکات اور ان کو پورے مجمع کے اندر رسوا کیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جرم اور سزا میں کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ جرم تو انہوں نے سود کیا تھا، اور فرمایا یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں مراد اس سے نفع اٹھانا ہے، چاہے کھانے میں استعمال کریں یا لباس میں یا مکان میں یا فرنیچر میں استعمال کریں۔ اس کو کھانے سے اس لیے تعبیر کیا کہ جو چیز کھائی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، جبکہ دوسری ضرورتوں میں استعمال کے بعد اس چیز کو واپس کیا جا سکتا ہے، اس لیے مکمل تصرف کو کھا جانے کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ بدحواس ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ سزا اس لیے ملے گی کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بیع بھی سود کی طرح ہے۔ بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی پیسے دیتا ہے اور دوسرا سامان دیتا ہے، تو یہ سود خور کہتے تھے کہ جس طرح بیع میں ایک آدمی نفع کماتا ہے تو سود میں بھی وہی چیز ہے کہ ایک آدمی نے پیسہ دیا، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے انہوں نے سمجھا کہ بیع بھی ربا کی طرح ہے، اگر ربا حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے، حالانکہ بیع کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا تو سود بھی حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک کی طرح کی چیزیں ہیں، یعنی بیع اور سود، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع اور سود کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔
اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع حاصل کرے سارے کا سارا سود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اصول بتا دیا کہ جس قرض سے دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہو وہ بھی سود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں جب سود حرام قرار دیا گیا تو حرمت ربا کا حکم نازل ہونے سے پہلے جس نے بھی سودی معاملہ کیا ہو، سود حاصل کر لیا ہو یا اس سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ رقم اس کو واپس نہیں کرنا پڑے گی۔ جو ماضی میں ہو گیا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جس دن حرمت نازل ہوئی اس کے بعد اگر کوئی سود لے گا تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ رعایت سود کی حرمت نازل ہونے کے وقت تھی، لہذا آج اگر کوئی کہے کہ اب تک جو ہم نے سود لا علمی میں حاصل کیا ہے وہ ہمیں واپس نہیں کرنا ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنا سود لیا ہے وہ سب ان کے مالکوں کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے شریعت کے احکام معلوم نہیں کیے۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے دوبارہ لوٹ کر وہی کام کیا یعنی دوبارہ سود لیا۔ اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ آیت حرمت نازل ہونے کے بعد کسی نے دوبارہ سودی معاملہ کیا تو یہ شخص فاسق ہے، اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کہنا شروع کر دیا کہ جب بیع حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودی کام کیے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بیع بھی سود کی طرح ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کفار اور مشرکین کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے سودی معاملہ کیا تو چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے لہذا اس کے مرتکبین بھی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ایمان کی برکت سے ان کو بخش دیں گے، یا وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے نتیجہ اس کا قلت ہے، یعنی وہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ صدقہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا ہے اور سود سے مال بڑھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ اب سود کے بارے میں وہ وعیدیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والوں پر، سارے کے سارے اس لعنت کی وعید میں آ جاتے ہیں۔ جو سود لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو گواہ بنتا ہے اور جو سودی دستاویز لکھتا ہے، یہ سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں اور کہیں 73 کا لفظ آیا ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بقیہ گناہ کیا ہوں گے؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات یعنی شب معراج میں 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کنارے والا آدمی پھر یہی معاملہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی یہ سود کھانے والا ہے جو اپنے عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور جنت کی نعمت نہیں دے گا۔ وہ 4 آدمی یہ ہیں: شراب پینے کا عادی اور سود کھانے والا، یتیم کا مال
ناحق کھانے والا اور اپنے والدین کا نافرمان جو ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو ایک طویل مدت تک جہنم میں رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ حلال سمجھ کر یہ کام کیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سود کا جو 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا گوشت حرام مال سے پیدا ہو، یعنی حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہو، مثلا سود، رشوت، ملاوٹ وغیرہ سے، تو وہ شخص دوزخ کے لائق ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی شخص نہیں بچے گا، اگر وہ سود نہ کھائے گا تو سود کا دھواں اس کو ضرور پہنچ جائے گا، یا جو بھی سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی دعوتوں میں جا رہا ہے یا ان کے تحفے قبول کر رہا ہے۔ سود کا غبار پہنچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں جو چیزیں ایسی کمپنیوں میں تیار ہوتی ہیں جن کے مالکان سودی قرضہ لیتے ہیں، تو ان کے استعمال سے ہمیں سود کا غبار پہنچ رہا ہے، اگرچہ استعمال کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ سودی معاملات کے متعلق تفصیل تھی، سود کھانے کے متعلق وعیدیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔